شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 7 سیکنڈ ٹرم کے ہمارے چوتھے عنوان کا نام ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ اقوام عالم کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم کی خواتین ملکی و ملی ذمہ داریوں میں حصہ نہیں لے سکیں وہ قوم عموماً آزاد زندگی بسر کرنے سے محروم رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اصرار پر جب مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو محسوس کیا کہ تحریک کے لیے کام کرنے والی خواتین کی تعداد جو ہے وہ انتہائی کم ہے، نیز ان میں وہ ولولہ اور وہ جذبہ، وہ جوش موجود نہیں ہے جو جس کی تحریک کو ضرورت ہے۔ اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کی طرف بھرپور توجہ دی کہ مردوں کے شانہ بشانہ یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، یعنی کہ وہاں ایک پلیٹ فارم ہوتی ہے جہاں پہ سب کو جمع کیا جاتا ہے، جہاں پہ سب کو متحد کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ ہم ایک ایشو پہ بات کر سکیں، ایک مسئلے کو ہم ڈسکس کر سکیں، تو وہ ہم ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ سارے لوگوں کی باتیں سنی جائیں اور وہاں پہ ایک مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس بات کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے قائد اعظم نے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ شریک رکھا تاکہ وہ بھی جو ہے اس سلسلے میں ان کے شانہ بشانہ ان کے کام کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران اپنے کردار عمل سے یہ بات ثابت کر دکھایا کہ اگر عورتیں بھی اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کام کریں تو پھر ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اپنی قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اپیل کی، جس سے جو ہے بہت زیادہ تعداد میں جو خواتین تھیں، بچے تھے، وہ قائد اعظم کی اپیل پر وہ بہت انہوں میں جوش جذبہ بڑھا اور وہ گھر گھر جو ہے اس مسلم لیگ کا جو ہے چرچا ہونے لگا۔ عورتیں جہاں بھی جمع ہوتی وہ مسلم لیگ کا ذکر ضرور کرتی۔ خواتین کی مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام اب چھوٹے چھوٹے گاؤں، قصبے، دیہات سے نکل کر بڑے بڑے شہروں میں جو ہے اور بڑے بڑے علاقوں میں اس کا مسلم لیگ کا نام جو ہے پہنچنے لگا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے وقت قائد اعظم کی خواتین کی جو شاخ باقاعدہ ایک تنظیم شروع کی گئی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگی خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں بر صغیر کے ہر صوبے سے 1 یا 2 خواتین کو شامل کیا گیا۔ مسلم لیگ خواتین کی اس کمیٹی کا پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئی تھی۔ بیگم محمد علی جوہر جو ہے وہ بے حد انہوں نے اس کام کے لیے مسلم لیگ کے لیے انہوں نے بے حد جد و جہد کی تاکہ جو ہے تمام پوری دنیا میں جو ہے مسلمان کو ایک تحریک کے نام پہ ابھرے اور اس میں جو ہے خواتین بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور مسلمانوں کا ایک نام ہو پوری دنیا میں۔ بیگم محمد علی جوہر خواتین سب کمیٹی کی صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بھی تھیں۔ اس زمانے میں جن خواتین نے تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے اور قائد اعظم کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی، ان میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم اختر سلیمان، بیگم تصدق حسین، بیگم شاہ نواز اور بیگم شائستہ کرام اللہ کے نام جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ قیام پاکستان سے تقریباً 1.5 سال قبل قائد اعظم نے دلی میں خواتین کا ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا تھا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔
1947 میں بر صغیر کی مسلمان خواتین نے حکومت وقت جو اس وقت حکومت تھی اس کے خلاف سول نافرمانی سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جب کسی قوم کی خواتین میدان عمل میں نکل آئے تو پھر اس قوم کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. حکومت وقت نے سول نافرمانی کے جرم میں خواتین کو جو ہے گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا تھا. خواتین اس حکومت کی حربے سے اچھی طرح سے واقف بھی تھی, وہ بالکل بھی نہیں گھبرائیں. انہوں نے قید و بند کی سختیوں کو, صعوبتوں کو, پریشانیوں کو جھیلا, برداشت کیا جیل میں انہوں نے, لیکن پھر بھی اپنے کام کو جو ہے جاری رکھا. دوپٹے سے آزادی کے پرچم کا بنا کر انہوں نے چھت پر لہرا کے اس بات کی نشاندہی کر دی, انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ خواتین بھی جو ہیں ملک کی تحریک میں, آزادی میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں اور اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو وہ برداشت نہیں کر سکتی. خواتین نے نہ صرف سیاسی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ وہ سماجی کاموں میں بھی پیچھے نہیں رہیں. 1946 کے فسادات میں مسلمان خواتین نے مصیبت زدہ مسلمانوں کی بڑی مدد کی. قیام پاکستان کے بعد جب بے سر و سامان مجاہرین کی آمد کا مسئلہ ہو رہا تھا, ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہو رہا تھا, ان کی رہائش, ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہا تھا, تو اس وقت بھی وہ ایک سنگین مسئلہ تھی, لیکن خواتین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مہاجرین کے کھانے پینے, رہنے سہنے اور علاج معالجے کے سلسلے میں بہت اہم خدمات انجام تھیں. یہ ہمارا آج کا عنوان تھا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ جو کمپلیٹ ہوا.